العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب و کمالات پر کے بیان پر مشتمل آیات آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے ہیں، اور ان میں جو کچھ ایسے نکات ہیں جن پہ غور و تفکر کرنا ہر امتی کے لیے انتہائی مفید ہے، ہم ان نکات کو آپ کی خدمت میں ذکر کرنے کی سعادت بھی حاصل کر رہے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 پر کلام چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ ضرور بے شک احسان فرمایا، احسان عظیم فرمایا اللہ تعالیٰ نے مومنین پر، اذ جب کہ بعث فیہم رسولا، بھیجا ان میں ایک رسول کو، من انفسہم جو انہی میں سے تھے، یتلو علیہم آیاتہ، یہ رسول ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت فرماتے ہیں، ویزکیہم، اور انہیں پاکیزہ کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ تو ہم آپ کو یہ سمجھا رہے تھے کہ منہ منت سے نکلا ہے، اور منت کا لفظ احسان عظیم کے لیے یا نعمت عظیمہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کائنات میں تشریف لانا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان عظیم بھی ہے، اور خود ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے۔ اسی پہ ہمارا کلام چل رہا تھا، اور بہنوں سے متعلق مسائل پر کلام چل رہا تھا کہ پہلے عورتوں کا حشر بڑا خراب تھا، چاہے وہ غیر مسلم لوگ تھے وہ بھی عورتوں کے ساتھ ناروا سلوک کرتے تھے، اور زمانہ جاہلیت میں جو خصوصاً عرب لوگ تھے، مراد میری ہے کہ اہل کتاب، یہ بھی برا سلوک کرتے تھے، اور پھر زمانہ جاہلیت میں جو کفار تھے، عرب لوگ تھے، یہ بھی عورتوں کا بہت ہی برا حشر رکھتے تھے۔ لیکن مذہب اسلام آیا تو اس نے ایک اچھا تصور عورت کا دیا، ماں کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، ہر حیثیت سے ایک مثبت تصور دیا کہ یہ ایک قابل قدر چیز ہے، کوئی حقیر مخلوق نہیں ہے، اسے مختلف اس کے ایام میں چھوت نہ سمجھا جائے، یہ بھی ایک حق رکھتی ہے، یہ بھی ایک انسان ہے، اس کی تعظیم کی جائے، اس سے محبت کی جائے، اس کے حقوق کا لحاظ کیا جائے، تو اس سے عورتوں کو عزت حاصل ہوئی۔ تو ہماری بہنیں جو معاذاللہ دین کی پابندیوں کا بڑا بوجھ محسوس کرتی ہیں کہ جی ہمیں پردے کا کیوں کہا جاتا ہے، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، یعنی چاہتی ہیں کہ شتر بے مہار بنا دیا جائے، اور آزادیوں کے نعرے لگاتی ہیں کہ ہمیں مقید کر کے رکھا ہوا ہے ان مولویوں نے۔ تو ان مولویوں نے مقید نہیں کیا، آپ کا تو مذہب اسلام چاہتا ہے کہ آپ کچھ اچھی پابندیاں اختیار کریں، آپ کو ہر طریقے سے مقید کرنا مقصود نہیں ہوتا ہے، لیکن اسلام ایک عورت کی عزت کی حفاظت کے لیے، اس کی ناموس کی ہی حفاظت کے لیے، اس کے وقار کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ یقیناً پابندیوں کی تلقین کرتا ہے، جو ان پابندیوں سے بہت زیادہ کم ہیں جو پہلے تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تھیں۔ تو بہنوں کو چاہیے کہ جب وہ ان چھوٹی چھوٹی اسلامی پابندیوں پر شکوے کا اظہار کرنے لگیں تو اس سے پہلے ذرا اس زمانے کو ذرا پڑھ کر دیکھ لیجئے، چاہے وہ انگریز لوگ تھے، چاہے غیر اہل کتاب تھے، چاہے کفار تھے، کہ وہ عورتوں کا کیا حشر کیا کرتے تھے۔ یہ تو اسلام نے عزت دی ہے عورت کو، اسلام نے اس کا وقار قائم کیا ہے، اور آپ اسلام کو ہی برا بھلا کہتی ہیں۔ تو بہرحال زندگی تو گزر ہی جائے گی، مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ آزادی کے نعرے آپ کے لیے کس قدر نقصان کا باعث ہو سکتے ہیں، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ تو یہ ہمارے سرکار کا ایک احسان ہے کہ عورت کو وقار عطا فرمایا اور یہ تمام گندگیاں ختم کر دیں۔ اس کے بعد پھر پچھلی امتوں میں بہت زیادہ سخت احکام تھے۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ کا نظام یہ تھا کہ زکوٰۃ نکال کر ایک پہاڑ پر رکھ دی جاتی تھی، اور آسمان سے آگ آتی تھی، اس کو جلا دیتی تھی، تو وہ بس زکوٰۃ قبول ہو جاتی تھی، وہ استعمال نہیں ہوتی تھی۔ قربانی کا بھی مسئلہ تھا، مال غنیمت بھی اسی طریقے سے استعمال نہیں ہوتا تھا، وہ بھی اسی طرح قبولیت اس کی ظاہر ہوتی تھی۔ تو لیکن ہمارا مذہب اسلام میں مال غنیمت تقسیم ہوا باقاعدہ، زکوٰۃ غریبوں میں تقسیم ہوتی ہے، قربانی کی گوشت ہم کھاتے ہیں۔ اسی طرح وہاں احکام مزید سخت تھے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کہ اگر کسی کے بدن پر پیشاب لگ جاتا تو اس کو اتنی کھال کاٹ کر پھینکنی ہوتی تھی، کپڑے پہ لگ جاتا تو اتنا کپڑا کاٹ کے پھینکنا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کس قدر تکلیف دہ عمل تھا۔ اور پھر اسی طریقے سے اگر کوئی رات میں گناہ کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کے گھر کی چوکھٹ پر باہر
وہ گناہ لکھ دیا جاتا تھا، اس کا کفارہ بھی لکھ دیا جاتا تھا۔ اس طرح سب کو پتہ چل جاتا تھا اس نے کیا گناہ کیا ہے، اور پھر اس کا کفارہ بھی، یعنی سزا لازم تھی، توبہ خالی نہیں، سزا لازم تھی۔ لیکن جب یہ اس امت کی باری آئی، یہ ہمارے سرکار ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عظیم ہے کہ اس میں تبدیلی پیدا ہو گئی کہ اگر ہمارے بدن پہ پیشاب لگ جائے خدا نخواستہ، پانی سے دھو لیں، کافی ہے، کپڑے پہ لگ جائے پانی سے دھو لیں، اور کوئی بڑے سے بڑا گناہ کرے، جب تک خود اپنے گناہ کو ظاہر نہ کرے یا کوئی اس کی چغلی چانٹی نہ کرے، اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ رکھا ہے مسلمان کے گناہوں پر، کسی پہ ظاہر نہیں ہوتا، اس کی عزت کی حفاظت کی گئی ہے۔ اور توبہ کا نظام ہمیں دے دیا گیا ہے کہ اگر ہم اپنے گناہوں پر توبہ کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں سزا نہیں دی جائے گی، بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو جائے گا۔ اور ایسے اسباب بیان کر دیے گئے، جیسے مثال کے طور پہ نماز ہے، وضو ہے، یہ نماز کے لیے چلنا، سرکار نے فرمایا کہ ہر قدم پر ایک گناہ مٹتا ہے اور ہر قدم پر ایک نیکی اس کو حاصل ہوتی ہے۔ درود شریف سرکار نے دیا کہ جو مجھ پہ درود شریف ایک دفعہ پڑھے گا اس کا ایک گناہ مٹا دیا جائے گا، اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھی جائے گی، اور اس پر 10 گناہ مٹھائے جائیں گے، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 رحمتوں کو نزول ہوگا، اور اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ حج پہ چلے جائیں، میدان عرفات میں پہنچے، تمام حقوق اللہ میں کی گئی کوتاہیاں معاف۔ مزدلفہ میں پہنچ جائیں، تمام حقوق العباد میں کی گئی کوتاہیاں معاف، بالکل پاک و صاف گناہوں سے، ایسا پاک و صاف جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یہی توبہ کا معاملہ رکھا گیا کہ اگر کوئی خالصتاً توبہ کر لے، توبہ کی شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے، تو وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جائے گا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یہ سب کس کا صدقہ ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ پہلے دور میں ہر امتی کے لیے لازم تھا کہ وہ اپنے مخصوص پرٹیکولر عبادت خانے میں جا کر ہی عبادت کر سکتے تھے، کہیں اور نہیں۔ تو بعض اوقات ان کو بڑا طویل سفر کر کے پھر عبادت خانے تک آنا پڑتا تھا، کہیں اور نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی، اتنا کرم ہوا، سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پورے روئے زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنا دیا ہے۔ جہاں موقع ملے وضو کریں، بس پاک جگہ ہونی چاہیے، آپ سجدہ ریز ہو سکتے ہیں، خاص مسجدوں میں آ کے ہی نماز پڑھنا لازم نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ سفر میں ہیں، جیسے مثال کے طور پر، تو آپ روڈ پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کہیں ساتھ میں فٹ پاتھ پہ پڑھ سکتے ہیں، کسی پہاڑی پہ پڑھ سکتے ہیں، اس کی اجازت دے دی گئی۔ اسی طریقے سے پہلے جو بھی مطلب پاکی حاصل کرنے کے طریقے تھے وہ پانی سے ہی زیادہ تر ہوتے تھے، پانی سے کرنا پڑیں گے۔ لیکن تیمم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، اس امت کے لیے خاص یہ ایک رعایت دی گئی کہ اگر پانی نہ ملے آپ مٹی سے تیمم کر کے اور آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ سرکار نے فرمایا کہ خصوصیت ہے اس امت کی، اللہ نے مجھے خاص یہ انعام عطا فرمایا ہے کہ سرکار مٹی سے بھی اگر چاہیں تو پاکی حاصل فرما سکتے ہیں۔ تو کتنا بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، آپ غور کیجئے کہ زکوٰۃ ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور قربانی ہم خود کھا سکتے ہیں، مال غنیمت ہم میں تقسیم ہو سکتا ہے، اور کتنے آسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزائیں مقرر فرمائی ہیں۔ یہ صرف اور صرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اور پھر یہ احسان دنیا میں تو ہی ہیں، جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی ایک اور آیت کے تحت کلام کیا کہ جب ہم میدان محشر میں آئیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، الخصائص الکبریٰ میں خصائص الکبریٰ میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل فرمایا ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک میں جنت میں نہ چلا جاؤں تمام انبیاء علیہ السلام پر جنت حرام ہے، اور جب تک میرے تمام امتی جنت میں نہ چلے جائیں پچھلی تمام امتوں پہ جنت حرام ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ ترتیب یہ ہوگی، سب سے پہلے سرکار جنت میں جائیں گے، پھر انبیاء علیہ السلام، پھر سرکار کے صحابہ کرام جائیں گے، پھر پچھلے نبیوں کے قریبی ساتھی جائیں گے، ان کو حواری بھی کہا جاتا ہے، وہ جائیں گے، پھر اس امت کے اولیاء کرام، پھر پچھلی امت کے اولیاء کرام، پھر اس امت کے علماء اور فقہاء جائیں گے، پھر پچھلی امت کے علماء فقہاء، پھر اس امت کے نیک لوگ مومنین مومنات نیک، پھر پچھلی امت کے نیک، پھر اس امت کے گناہگار، پھر پچھلی امت کے گناہگار۔ گویا کہ ہر جو گروپ داخل ہوگا اس میں فوقیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہوگی۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ تو اس کو پہچانیں، اس کو سمجھیں، آپ کے نبی کے بڑے احسانات ہیں،
ان احسانات کو ماننا چاہیے، اور جو ذات اتنی بڑی محسن ہو، اتنے بڑے انعامات کے دلوانے کا سبب بن رہی ہو، یقیناً اس کی تعظیم کرنی چاہیے، اس کی عزت کرنی چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اس کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے۔ اب یہاں میں ضمناً ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا کہ یاد رکھیں کہ یہ نبی کریم کے حقوق میں سے ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ گویا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہ مانے، وہ نبی کریم کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اب ہمارے یہاں صورتحال بڑی عجیب و غریب ہے کہ ہم اگر کوئی گستاخی کرتا ہے، کسی نے تحریر کر دی، کسی نے کارٹون بنا دیا، کسی نے کچھ اور بات کی، تو ہم اس پہ بڑے سیخ پا ہوتے ہیں اور ریلیاں بھی ہماری نکلتی ہیں، ہم غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ جو اپنی جگہ پر بالکل یہ غم و غصہ، یہ جذبات کی بیداری بشرطے کہ دائرہ شریعت میں رہ کر ہوں، تو اس میں بالکل یہ تو ایمان کی علامت ہے، اس میں کوئی اس کا دوسرا کلام ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذرا ہم بھی کبھی اپنا محاسبہ تو کریں نا، ہم اپنے بارے میں بھی تو غور کریں کہ ہمارے کسی عمل میں خدا نخواستہ کوئی کوتاہی یا کمی تو نہیں ہے، ہمارے کسی عمل سے اس قسم کی توہین یا تحقیر کا پہلو تو نہیں نکل رہا۔ اب میں اس کو سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں، لاشعوری طور پہ، نادانستہ طور پہ ہم بھی کوتاہی کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ماں اپنے بیٹے سے کہے بیٹا ذرا پانی پلانا، وہ کہے امی میں نہیں پلا رہا، میرا موڈ نہیں ہو رہا۔ اچھا بیٹا ذرا فلاں چیز بازار سے لے آنا، میں نہیں جا رہا ہوں۔ اچھا فلاں سے نہیں ملنا، برا آدمی، میں تو اس سے ضرور ملوں گا۔ فلاں سے ملو، وہ بہت اچھا ہے، اس سے کبھی نہیں ملوں گا۔ بیٹا آپ 12 بجے سے پہلے گھر میں آ جاؤ، امی 12 بجے تو میں کبھی بھی نہیں آؤں گا۔ یعنی ہر چیز میں مخالفت کرے تو، اور پھر جملہ پھر یہ بولے اس کے اوپر، امی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ تو اس میں اب دو سوال ہے۔ نمبر ایک، کیا یہ اپنے دعوی محبت ماں میں سچا ہے؟ تو آپ کا جواب یقیناً ہوگا کہ نہیں، یہ جھوٹا ہے۔ اگر اس کو اپنی ماں سے محبت ہوتی تو ان کا کہنا مانتا، ان کے تکلیف کا خیال کرتا، یہ تو کچھ بھی نہیں کر رہا۔ دوسری بات یہ کہ اس میں کچھ والدہ کے لیے توہین کا پہلو نکلتا ہے کہ بیٹے نے کہا کہ ماں نے کہا پانی پلا دے، اس نے کہا میں نہیں پلاتا ہوں۔ ماں نے کہا باہر مت جا، ہنگامے ہو رہے ہیں، اس نے کہا میں ضرور جاؤں گا۔ کوئی توہین کا پہلو نکلتا ہے، تحقیر کا پہلو نکلتا ہے، حقارت کا پہلو نکلتا ہے، تو یقیناً آپ کا جواب ہوگا کہ ہاں، اس میں ماں کے لیے توہین کا سا پہلو ایک نکلتا ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ بیٹے کی نیت ماں کی توہین کرنے کی نہ ہو۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ احکام اپنے امتی کو ارشاد فرمائیں، اور امتی اس بات پر قدرت رکھنے کے باوجود کہ وہ اس حکم کو پورا کر سکتا ہے پھر نہ کرے، تو اس میں بھی ایک تحقیر اور توہین کا پہلو ہے۔ لیکن ہم تو کبھی اپنے آپ کو آئینے میں کھڑے ہو کر یہ نہیں کہتے کہ ہم بھی تھوڑی بہت ایک تحقیر کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سبب بن رہے ہیں، ہم خود یہ غلطی کر رہے ہیں، اگرچہ وہ اس درجے کی نہیں ہے جیسے کسی نے کی ہے، کیونکہ ہمارا یہاں قصد نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے، نیت نہیں ہے۔ اگر نیت ہوتی تو کافر و مرتد ہو جاتے۔ یہ بھی بڑا اللہ کا کرم ہے کہ نیت اپنے مقام پہ بڑا کام کرتی ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جب آپ اپنے کسی بڑے کا حکم ٹالتے ہیں تو اس میں ایک تحقیر کا پہلو ہوتا ہے۔ میں اور آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، آپ اپنے چھوٹے بھائی کو کہیں پانی پلاؤ اور وہ بولے میں نہیں پلاتا ہوں، بتائیے آپ کو اس میں اپنے لیے توہین محسوس ہوگی، حقارت محسوس ہوگی، اپنے شان میں کمی محسوس ہوگی، تعظیم میں کمی محسوس ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو آپ کا جواب ہوگا کہ بالکل ہوگی۔ آپ غصے میں آئیں گے، آپ تبھی غصے میں آتے ہیں، تبھی اس کو مارتے ہیں، تبھی اس کو پیٹتے ہیں، تبھی اس کو برا بھلا کہتے ہیں کہ آپ کو گلٹی فیل ہوتا ہے، آپ کو برا محسوس ہوتا ہے، بے عزتی، آپ کی عزت نفس کے اوپر ایک حملہ ہوتا ہے کہ یہ چھوٹا ہو کے میرا کہنا نہیں مان رہا۔ تو بس پھر آپ خود سوچئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز کی تلقین کریں، ہمارے پاس نماز کے لیے ٹائم نہ ہو، حالانکہ مسجد سامنے ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آوازیں کان میں آ رہی ہیں، لیکن کرکٹ کے میچ دیکھ رہے ہیں، نماز کے لیے نہیں جا رہے۔ آوارہ گر چرسی موالی دوستوں کے ساتھ روڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ 5 منٹ کا فاصلہ طے کر کے مسجد میں جا سکتے ہیں، لیکن موالی اچھا لگتا ہے، اپنا مولا اچھا نہیں لگتا ہے، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے انسان تیار نہیں ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ مطلب یہ کہ جب امتی نماز پڑھتے ہیں تو سرکار کے دل کو سکون ملتا ہے، چین ملتا ہے، خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ کیا ہم علم دین سیکھتے ہیں؟ سیکھنا دیکھیں اور ہوتا ہے، اور سننا اور سمجھنا
اور جب بس سامنے بیٹھ کے کچھ حاصل کر لینا یہ کچھ اور ہوتا ہے۔ سیکھنے کے لیے باقاعدہ انسان کو ایک اہتمام کرنا ہوتا ہے، کسی استاد کے پاس جا رہے ہیں، آپ کتابیں پڑھ رہے ہیں، کچھ سیکھ رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ہم ٹی وی سے بھی کچھ سیکھتے ہیں، حقیقتاً یہ سیکھنا نہیں ہوتا۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہمیں وہ تو معلومات حاصل تو ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن علم کو سیکھنا اسی وقت صحیح طریقے سے متحقق ہوگا جب ہم باقاعدہ کسی سے پڑھیں گے۔ اب ہم ٹائم ہی نہیں نکالتے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، تو بالکل ہم تیار نہیں ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے اس پر ذلت اور خواری کو مسلط فرما دیا۔ یہ بخاری کی روایت۔ اب ہم کتنے احکامات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحتاً مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی اتنی بے دردی کے ساتھ کہ کبھی تو بیوی کو خوش کرنے کے لیے نبی کریم کا کہنا ٹال رہے ہیں، کبھی بچوں کو خوش کرنے کے لیے، دوستوں کو، دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے، دنیا والے راضی ہو جائیں، سرکار ناراض ہوں، سرکار کا دل دکھے، کوئی بات نہیں، یہ بڑی بری بات ہے، اس پہ ذرا توجہ کیجئے، اور ذرا واقعی ہمیں اپنے آپ کو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ایک دفعہ تنبیہ کرنی چاہیے ہم کر کیا رہے ہیں۔ ہم دوسرے کے لیے کوئی ایسا توہین یا تحقیر کا پہلو نکلتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہم غصے کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں اور بہت کچھ کر گزرتے ہیں۔ تھوڑا سا یہ غصے کا رخ اپنی طرف بھی کر لیا جائے تو بہت ہی اچھا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میدان محشر میں جب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شفاعت کا سوال کرنے کے لیے حاضر ہوں گا تو کس منہ سے میں کہوں گا سرکار میری شفاعت کریں؟ حالانکہ وہ بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم ہیں، وہ بڑے رؤوف ہیں۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیں طعنہ دیں، ہم پر طنز کریں اور ہمیں پہلے ذلیل کریں پھر ہم پہ کرم فرمائیں، نہیں، یہ تو عادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہی نہیں ہے نا۔ دیکھیے نا، جب فتح مکہ کا موقع آیا، سرکار تشریف لے گئے فاتح مکہ کی حیثیت سے، تو کفار بڑے گھبرائے ہوئے کھڑے تھے اور سب کے چہروں پہ ہوائیاں اڑ رہی ہیں کہ آج ہوگا کیا، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 13 سال مکی زندگی میں ظلم و ستم کیے گئے اور پھر ہجرت کر کے آپ یہاں آئے، یہاں پر بھی کوئی مدینہ منورہ میں 10 سال آپ نے بڑے آرام سے نہیں گزارے، جہاد میں، مسلمانوں کو مضبوط کرنے میں، اسلام کو پھیلانے میں محنت کرتے رہے۔ لیکن جب وہ بدترین کفار جنہوں نے آپ پر ظلم و ستم کیے تھے آپ کے سامنے کھڑے ہوئے، ان کے چہرے پر جو آثار آپ نے دیکھے خوف کے، ڈر کے، تو پھر رحمت للعالمین ہے نا، تو آپ نے فرمایا کہ آج تم مجھ سے کس سلوک کی توقع اور تمنا رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ شریف ہیں، شریف باپ کے بیٹے ہیں، یعنی آپ کریم ہیں، اور کریم جب غالب آتا ہے تو اظہار کرم کرتا ہے۔ سرکار نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم میں سے کسی پر کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں، جاؤ، سب کو میں نے معاف کر دیا، چلے جاؤ۔ تو کوئی انتقام نہیں، کوئی طنز نہیں، کوئی اٹیک نہیں، کوئی اپنے دل کی بھڑاس نہیں نکالی، وہ تو بڑے پیارے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ وہ میدان معاشر میں ہمیں ذلیل کریں گے، لیکن ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اس سرکار کے احسان کو کس قدر بے دردی کے ساتھ ہم فراموش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔